الحمد لله والفقه الأكبر والجامع الكبير لزادات فيزه المبسوط الدرر الغرر به الهدايا ومنه البدايا وإليه النهايا بحمده الوقايا ونقاية الدرايا وعين العنايا وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وابو يوسف فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منخ الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراقي الفلاح وإمداد الفتاح وإيضاح الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وزواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنزائر مغني السائلين ونساب المساكين الهاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل بإسعاف السائل لعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنان الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم 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 ذخيرة الأولياء وطوفة الفقهاء جامع الفصولين فصول الحقائق والشرع المهذب بكل زين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کوئی زبان خاموش نہ رہے جی. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ درود بھی پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است. عثمان زائے شمع جمال محمد است. حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. یا نفس لا تقنطی من زلة عظمت ان الكبائر كالغفران في الأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير محترم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. وأذن لصحب صلاة من قدائمة على النبي بمنهل ومنسجم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. ما رنحت عذبات البان ريح سبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على ودم ودوا الفرار فقادوا يغبطون به أشلاء شالت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم راعت قلوب العدا من بعثهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم سل هنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول خطف لهم أدهى من الوخم آپ تو ایک کار ساز میرا پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دبا جنباز اللہ تیرے در تے سیس نوان والا ہوند جگ دے وچ ممتاز اللہ نظر فضل احسان دنال وکھی عالم شاد عزم آز اللہ بعد تیرے جس دشان آلہ پاک ذات وشال اولاق دہے اکھ جان دنوں سرم نور والا اس نور دے پیر دی خاک دہے جس روز دے حال تھی دل گمن او روز غم خار غمناک دہے عالم شاد تھی لک درود سنو جڑ شاہ زمین افلاک دہے سب تینال جو نیوں لاندے مدھار کے دل نہ ڈول دینے شان دولتاں تاج تیراج دولت گلیار دلدار دیرول دینے شان دولتاں تاج تیراج دولت گلیار دلدار دیرول دینے جلوے یار دے کہ حیران ہونگے چپ چاپ رنجے کدی بول دے نہیں عالم شاہ آگا جو ہو جاندے وہ یار دے بھیت نہ کھول دے نہیں عشق دے کا ذوق والا جس چکھلے سو ہی جان دئی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دئی ہمت ہر آدھا کم عشق نہیں کم شیر جوان دلیر دئی عالم شاہ میں عشق دکی دسان صبر دین ایمان اسلام دئی زلف دے پیچ کمن اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی دن پھا فراق دا گل پایا بس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تکنی دیاس ہوئی کچھ دودنو آل مردکنا کی عشق عریج دی پین کھڑے عشق عریج دی پین کھڑے کون آکھ دے
عشق دا شیر دلیر ظالم ان چھڑیا اٹھ کے دھا پیندا جدو نظر جما کے گھور پوے جگڑے گہران دے سارے مٹا دیندا عالم شاہ توڑ چڑھ دے ہو جنان دا بھا پیندا ہار ہار کی عالم بن ہمت توڑ چڑھ دے جنان دا بھا پیندا توڑ چڑھ دے جنان دا بھا پیندا دوتیاں نو کری رد ربا دوتی میں نا حاصل تھی نا پرور لو دوتیاں نو کری رد ربا نبی پاک سراجم منیر پچھے صدیق عمر عثمان پچھے نبی پاک دلاڈل ویر پچھے مسموم شہید مغموم پچھے مائی فاطمہ دے خون نیر پچھے دیکھ داد بے داد نشاد رکھی عالم شاہ بغداد دے پیر پچھے ذاکران شاکران صابران دے نالتائے بندے استغفار پچھے صوفی صاحب دے پاک خیال پچھے مناجات دے وقت اسحار پچھے قربان والیاں عارفاں واصلان دے عبدال ابرار احرار پچھے عالم شاہ تھی رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے عالم شاہ تے رکھی نگاہ سایاں بارہ منزلان دے اسرار پچھے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ حمد و ثنا کے بعد اور نبی اکرم شفیع معظم نبی محترم تاجدار انبیاء شافع روز جزا شب اسرا کی دولہ مالک ہر دو سرا صدر کائنات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ کریم خالق کائنات رب ذوالجلال پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا اور التجا ہے کہ مولا کریم قائد عظیمت حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سک اللہ سراء وجعل الجنت مسواء آپ کا فیضان تا صبح قیامت جاری و ساری فرما تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے مرکزی امیر جانشین امیر المجاہدین قائد عظیمت حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد سعد حسین رضوی صاحب
اطال اللہ عمرہ اور جانشین امیر المجاہدین حضرت علامہ اکثر رضوی حافظ محمد انس رضوی صاحب اور میرے مولا آپ بابا جانی کی پورے خاندان کی حفاظت فرمائیں. آپ کے عشق رسول میں سے حضور امیر المجاہدین کے عشق رسول میں سے ایک قطرہ یہ جو آپ کے عرس کی یاد بنا کر بیٹھے ہیں اس سردی کے موسم میں آدھی رات تو تقریباً گزر چکی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کتنی چاہت سے بیٹھے ہیں. تو بابا جانی حضور امیر المجاہدین تسی خود فرماندے سی سخیاں نے مالک کمینے دا حصہ ہوندا اسی سارے کمینے بیٹھے ہیں تو سنے بڑے سخیو اپنے اس کے رسول وچوں اے انہاں سارا قطرہ سانو سارے نوں عطا فرما دے. زیادہ نہیں بس تھوڑا جہا نہیں سارا جنہ سی سامنے لگی. میرے دائیں طرف مجھ سے پہلے بہت ہی مدلل مفصل اور بڑے ہی محبت بھرے انداز سے حضرت علامہ مفتی لیاقت علی رضوی صاحب اطال اللہ عمرہ آپ بڑی احسن انداز میں خطاب فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں عمر میں اور زور قلم میں اور اضافہ فرمائے. بانیان محفل عاشق حسین بٹی صاحب ہیں جڑے میں نے بھی نہیں پتا آئے آئے کیا بات ہے گل ہے جی کنیکشن دی بندہ پتہ نہیں جتھے کیڑی کی جانی ایک کی جانی بندہ رہندا بندے نے تار جڑی اس بابے نے یاد آ ہی جاندی. اللہ تعالیٰ تواڈے دعاں بیٹے نو غیرت مند عالم بنائے. گلفام تے دوسرے دا کی نام ہے جی بدر کمال ہے سبحان اللہ بدر الاسلام صاحب اور باقی جناب ہماری یہ پی پی 241 کے امیر صاحب بھی ہیں نائب امیر صاحب بھی ہیں جی اچھا جی ہوں اس طرح ہے کہ بھائی اویس بھائی میں نے تو سارے دے نام ہی نہیں آندے جی امیر کیڑے ہیں جی ماشاء اللہ جناب دیکھو نا تے جتنے بھی جناب دو پی پیاں نے ذمہ داران حاجی صاحب اللہ اکبر جناب سبحان اللہ جی سادات بھی بیٹھے دیکھو نا بابو عثمانی دی اولاد بیٹھی تاں ہی میں کہا جناب کہ اللہ یار والے پیر دے پیچھے ساڑے مگر وہ ہنسنا لا دے جی تو دوسرے شادی سے نماز شریف پڑھی جناب کمال کر دیتی شاہ انہوں نے جی طیب شاہ صاحب ہیں جی اچھا توسی فرما رہے سی اچھا اچھا باقی جناب جتنے سارے قائدین کھلوتے ہیں میں جناب اس میں گرامی میں نے نہیں آدھے کی اس میں گرامی جناب دا حمید اللہ صاحب کے ڈیوٹی آپ دی ذمہ داری کیڑی اچھا اچھا جناب دی یہ تو ساڑھے ذمہ دار آ کیڑی پی پی دے سرپرست نے جی کہہ ایک بندہ تعارف کرا دو میں نے تک میں تعارف ہی ہو جائے پتہ بھی لگ جائے سارے غلام ہیں جی حضور دے جی جی پی پی 240 تے امیر ڈاکٹر الدین صاحب ماشاءاللہ جی جی پی پی 240 تے نام زمین نشان شاہ سبحان اللہ بسم اللہ میں بندنا چیز طریقے جو ظاہر پی پی 240 سبحان اللہ سلام بات جی کریں گے خالی نفیات بسم اللہ نہ دسو بس تاکہ نفر سے اپنا کم جاری کریں سارے صاحب ادھر تشریف فرما ہیں جی جتنے بھی یاد مداران بیٹھے نا کارکنان بیٹھے تو سارے دو ہتھ نال سلوٹ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے کہ تسی ناموس رسالت دے مشن واسطے تحریک لبیک یا رسول اللہ نال کھڑوتے ہو انشاءاللہ کھڑوتے ہو کہ نہیں تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے تیری ایک چشم رحمت سے تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو جگہ مل جائے گھر پاپوش گائے یار میں مجھ کو پاپوش گائے کنوں کہنے جب سے میرے محبوب جتیاں اتاری انہوں پاپوش گاہ کہنے
جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، جائے لطف آ رہا ہے، تصور خالی کرو کہ میں کی کہہ رہا ہوں، جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، خوشا یہ مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، خوشا یہ مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، تیری چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طبی نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ ہیں جی اگلا شیر جڑا اسے نچن لگ پڑنا، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، پاپوش برداری کی محبوب دے نارائن چپ کے سینے شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، سکندر ہو جنہیں ساری دنیا نے حکومت کی تھی، سکندر ذوالقرنین، شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، مقام و مرتبہ ساری خدائی میں میرے آقا، تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار بہتر ہے، تیرا اس پار بہتر ہے تیرا اس پار، آگے حاصل کلام شعر ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے، ہر ایک خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اس کا ترجمہ سنو، اللہ کریم نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ، میرے حبیب اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، وہ وقت یاد اور جب آپ کے رب نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں بھی تھوڑے نال ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کے قدموں کو ثابت کرو، مضبوط کرو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں اسلام کا روب ڈال دوں گا، اسلام کی حیبت، اسلام کا دبدبہ ڈال دوں گا، آگے فرمایا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، انہاں دی دھونا تے مارو، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، سردن سے جدا، سردن سے جدا، بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا، بجلی تیرے نور سے انقلاب آئے گا، سرتن سے جدا کدھر سے ہوتا ہے؟ وہ سرتن سے جدا کدھر سے ہوتا ہے؟ یہاں سے اللہ کی فرما رہا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، انہاں دی دھونا تے مارو، کہنے حدیث ضعیف ہے، کہنے حدیث ضعیف ہے، تھوڑے سامنے قرآن کی آیت پڑھا، نام سے پارا سورہ انفال، سورہ انفال کا ایک دوسرا رکوع ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، انہاں دی دھونا تے مارو، آگے فرمایا وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، انہاں نے ہر جوڑ چھٹ مارو، انہوں نے جوڑی بھن دو، کیوں؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس واسطے کہ اللہ رسول کے نافرمان ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت تسی صلاۃ التسبیح بھی سنی ہو سی، صلاۃ الاستخارہ بھی پڑھی ہو سی، بھی سنی نہیں ہو سی، صلاۃ الحاجہ ہے نا جی، صلاۃ الوتر بولو، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، صلاۃ الظہر،
صلاۃ العصر، صلاۃ المغرب، صلاۃ العشاء، صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز، صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز. آج ایک نوی نماز دسنی تانوں جگہ تسی سنی ہوئی تو سبحان اللہ، جے نہیں سنی تو آج تانوں نوی نماز ایک دسنے. نوی نماز کوئی ہے فرمایا صلاۃ الطالب، صلاۃ امام ابو داؤد نے عنوان باندھا ہے باب صلاۃ الطالب. کی مطلب یار نماز بڑی چاس والی. باب صلاۃ الطالب، گستاخ رسول کو کوئی بندہ ڈھونڈ رہا ہو تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز کیسے پڑھے؟ باب صلاۃ الطالب، امام نے عنوان نہیں باندھا کہ حضور فرماون جا گستاخ نو مار کیا تے غلام منجے مارن تے راہ تے نماز دا ٹائم ہو جائے. اور حکم ہے کہ گستاخ نو مارنا، قتل کرنا، ادھر اثر دی نماز ہے تو نماز پڑھنی تے یار دا حکم ہی پورا کرنا. ایسے موقع تے پھر نماز کیوں میں پڑھنی ہے؟ صلاۃ الطالب یعنی گستاخ کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈنے والے کی نماز کا بیان. نوی نماز کدے سنی پہلے ہاں جی اے بھی تو نماز نے ساڑھے بابا جانی دس گیا بادشاہ اے نماز کدے پہلے کہ دسی. ہاں اے تو جنا متھی رگڑوا کے ساڑھے کو اے نماز پڑھا کے وہ اے بھی نماز پڑھنی چاہیے. لیکن اس نماز دی بھی کوئی جان ہے نہ کہ جے چاہیں تو مومن بننا بن خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نمازاں جے کرے انکار نبی دا، جے توحید دی لذت چاہیں پہلو کر اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے جنہ دل وچ پیار نبی دا. جے حضور دا پیار کونی ہمیں متھے گھسان دا فائدہ بھی کونی، رگڑ کے متھا کاڑا تو ہوئے سی لیکن انہوں نماز دا فائدہ کوئی نہیں. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ، میں دس دیوا نماز کی میں پڑھنی. بندہ گستاخ نو ڈھونڈن جا رہا بھئی انہوں قتل کرنا تے نماز نے ٹائم ہو ونجے تے نماز کی میں پڑھنی. نماز حضور دا حکم پہلے مننا یا نماز پہلے پڑھنی؟ جی ہم دیکھتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی سنت مبارکہ کیا ہے، اور من سب نبی فقتلو کی تائید بھی ہو جائے گی. ابو داؤد شریف کی حدیث سیاستہ میں حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى خالد بن سفیان الحزلی، فرماتے ہیں مجھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن عثمان الحزلی جو گستاخ تھا، حضور کے بارے میں زبان درازی کرتا تھا، اس کی طرف مجھے حضور نے بھیجا. مجھے حضور نے، بزرگوں میں حدیث شریف پڑھ رہا گلہ نہ کرو، یہ بہت سخت بیعت پتہ ہے یا پھر میں رک جانا تو تسی گلہ کر رہا ہوں. بہت سخت گناہ ہے. دیکھیں نا اسی کی گردے تسی بے شک. امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھا رہے سی نا تے کیوں مفتی صاحب آپ حدیث شریف پڑھا رہے سی تے آپ دے چہرے دا رنگ بار بار تبدیل ہوندہ رہا، شاگرد ویکھدے رہے. تو حدیث پڑھا کے فارغ ہوئے تو شاگرداں فرمایا یار مصلی چکو، سارے ذوق تے نہ پانی پھر جاندا. جنہیں گل کرنی ہے نا تھوڑی مہربانی ہے اتنے بعد جا کے گل کر لو یار. ساڑھے رنگ ہی تو بھنگ نہ پاؤ نہ ہونا بڑی صاحب ہے نہ خرچہ کیتا کہتے واسطے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کتھے پہنچے ہوئے ہیں یار جی مت اسی کتھے پہنچے ہوئے ہیں. بابا جی فرماندے ان کے رونا دکھیاں نہ زیان. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مصلی چاہو جی، مصلی چاہیا نا تھلے بچھو، انہیں امام مالک جناب 16 ڈنگ مارے. کنے ڈنگ مارے؟ 16 ڈنگ مارے امام مالک آپ
سولدہ والرشاد فی سیرت خیر العباد جو لکھا ہے امام شامی نے 16 ڈنگ مارے تو شاگرداں نے کیا حضور تسی پہلے 10 دیندے ایسے ان کاڑ کے باہر چھوڑ دیندے. آپ فرمایا مجھے حیات دیا کہ میں حدیث رسول پڑھاتے ہوئے کوئی اور کام کرتا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے تو ہشام بن غازی بہت بڑے محدث ہیں. جب امام مالک چلنے لگے تو ہشام بن غازی نے کہا حضور مجھے حدیث تو پڑھا دو. چلنے لگے تو جلدی جلدی نے فرمایا مجھے حدیث تو پڑھا دو. آپ فرمایا حدیث چلتے چلتے پڑھتے ہیں. وہ حدیث نبی کی آداب کوئی نہیں پتا آپ کو. کان پکڑو. کان پکڑا کہ آپ نے 20 کوڑے مارے. کتنے کوڑے مارے؟ 20. خالی کہا مجھے حدیث پڑھاؤ. فرمایا حدیث پڑھنے کی یاد آپ میں تو چلتے چلتے حدیث پڑھتے ہوتے ہیں. کان پکڑو. کان پکڑا کے 20 کوڑے مارے. اور اس کے بعد جب آپ کو رحم اور ترس آیا نا تو آپ نے 20 حدیثیں پڑھا دی. آپ نے ہشام بن غازی فرما کرتے تھے کاش امام مالک 100 کوڑے مار لیتے اور بدلے میں 100 حدیثیں پڑھا دیتے. امام تقی الدین سبکی نے محبوب کے ذکر کی محفل کی آداب کیا بیان فرمایا. ساڑی تربیت دی میرے قائدی فرماندے نا دانشین بالمجاہدین فرماندے ساڑی تربیت ہے جی بڑی لوڑ ہے. سنو حضور دی ذکر دی محفل دی عجاب امام تقی الدین سبکی نے کی بیان فرمائیں. فرماتے ہیں فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکتی و یاخذ فی حیبتی و اجلالہ بما کان یاخذ بھی نفسہ لو کان بین یدیہ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ حضور کا ذکر خود کر رہا ہو یا وہ خود نہ کر رہا ہو کوئی دوسرا اس کے پاس کر رہا ہو تو ہر مومن پر واجب ہے ان یخضع و یخشع خشوع خضوع پیدا کرے عاجزی پیدا کرے ویتوکر من حرکت ویسکن من حرکتہ ساری حرکتاں تے ساری شرارتاں بند کر دے اور تصور کرے کہ کاش اگر میں حضور کے سامنے ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. میرا کیا حال ہوتا. فرماتے ہیں وَهَذِهِ سِيرَةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ وَالْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ فرماتے ہیں ہمارے سارے اکابرین کا یہی طریقہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی ایک جی وہ نماز حدیث ہے نا جی تو وہ دے واسطے سارے ادب دسنا چاہیے. ہاں جی امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ. توجہ ہے سنو میں کی گل کر رہا ہوں. اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ لامتہ فی احوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذلک عنده جلی لا خفا بہ. امام زرقانی فرماتے ہیں کہ حضور ظاہر دنیا میں تشریف فرماؤ یا دنیا سے چلے جائیں جس طرح آپ دنیا میں رہ کر اپنے غلاموں سے باخبر تھے دنیا سے جانے کے بعد ایسے ہی باخبر ہے. فی احوالہم و نیاتہم حضور تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اور آپ یہاں پر کس نیت سے بیٹھے ہوئے. وخواترہم حضور دلوں کے خیالات کو بھی جانتے ہیں. وعزائمہم میرا کا تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتے ہیں کہ کس ارادے سے یہاں پر آیا ہوا ہے. وذالک عنده جلی لا خفا بہ فرمایا یہ سارا کچھ ساری کائنات میرے آقا کے سامنے بالکل واضح ہے. اس میں کوئی خفا نہیں ہے کوئی پوشیدگی نہیں ہے اور کبھی پوشیدگی اس میں آئی ہی نہیں. بات سمجھ آئی. یہ میرے محبوب کی ذکر کی محفل کی آداب ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کی گلی میں جا رہے تھے نا تو مدینے کی گلی کے درمیان میں نہیں چلتے تھے دیوار سے لگ کر دیوار سے لگ کر سکڑ کے دیوار سے لگ کر چلتے تھے. دیوار کو پکڑا سکڑ کے ساتھ بالکل چمٹ کے چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا امام صاحب حضور یہ کیا یہ کوئی چلنے کا انداز ہے سنٹر میں کیوں نہیں چلتے ساری گلی خالی پڑی ہے. تو
تو فرمانے لگے او میرے محبوب کے غلاموں ان گلیوں میں میرے آقا چلا کرتے تھے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں محبوب کے قدم پہ قدم نہ آ جائے۔ یہ ادب ہے۔ پہلی منزل ادب عشق دی، بنا ادب مراد نہ پاوے، اور بے ادبان دی بستی اندر کدے ٹھنڈی وا نہ آوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی جی رب تائیں کر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں میں دولت مل جاوے۔ ادب تو ود عبادت کیڑی جی رب تائیں کر پہنچاوے، آزم او دے بخت سولے جنوں میں دولت مل جاوے۔ لہذا حضور دی جگہ دے یار اداب اسی لبیک والے نہیں کرنے تو اور کنے کرنے؟ حضور دی عزت دے پہرے دار تے بادشاہ تسی ہو، سانوں تے پھر کوئی بندہ ویکھے نا کبھی نہیں ہوئے لبیک والے سامنے یار حضور دا ذکر ہو رہا تو دوئی گل نہ کر۔ حضور امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ جب درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے نا جی عشاء کی نماز کے بعد، جب شمارے ہم پڑھتے تھے معمول کے مطابق، آپ کا معمول تھا درود شریف پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، جب درود شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ کو جہاں دنیا کی خبر ہی نہ ہوتی، کوئی مفتی، کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی بھی آ گیا آپ دیکھنا ہی نہیں کور آیا، بلکہ توجہ نہ محبوب کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں بالکل میں دیکھتے ہی نہیں تھے ایسے۔ اگر درود شریف کے دوران کوئی باسی لیتا، کوئی جمائی لیتا، فرمایا چل اٹھ چل جا وضو کر گیا، اٹھ چل جا، تینوں درود شریف کا آداب نہیں پتا۔ کئی لوگ درود شریف پڑھتے ہیں نا جی تو یوں دیکھتے رہتے ہیں درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ آپ فرمایا کہ تو درود حضور تے پڑھ رہا ہوں کہ تیرا دھیان کیڑے پاسے؟ دیکھیں نا میں مفتی صاحب سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب تو میں بات کر رہا ہوں تو میرا دھیان ادھر ہے، میں گلا مفتی صاحب نہ کر رہا ہوں، مفتی صاحب سناؤ سبق کیڑے پڑھاندے ہو یارو فتویٰ لینا سی، تو آپ کی محسوس کرو گے؟ برا محسوس کرو گے۔ تو درود میں خطاب میرے آقا کو ہے اور تیرا دھیان کسی اور طرف ہے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ تو گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا چلو تم خدا ہی تو مانو، خدا در نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ بات سمجھ آئی تھی؟ تو میں بات کر رہا تھا صلاۃ الطالب، جی سبحان اللہ، رب ٹوٹ گیا ہے یقین، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور رب ٹوٹ گیا سارا۔ تارے نے جو کرنٹ آ رہا ہے کہ نہ آ رہا ہے نا کرنٹ، یہ جو چیز بھی ہے آواز تاں ہی آ رہی ہے، انہوں کٹ دے وہاں اتھو آواز آسی روحانی بھی تارہ ہوندیاں، ماشاءاللہ، 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 روحانی بھی تارہ بے شک، یہ روحانی تارہ تروٹ جاون نا پھر روحانی کرنٹ نہیں آتا کچھ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سمجھ آئی جی؟ گلہ کردہ ہوں جڑی دو چار اللہ توفیق نہ ہوئی ہیں، لیکن وہ میں اور کی کہوں جی یہ چیزیں سمجھو، ٹانکے والی ہوندی اسے کرنٹ صحیح نہیں جانا، چلو کوئی روحانی تار جوڑنے والا ہے تو پھر جوڑے، انہیں جانا تیری یاد ستاتی ہے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، تیری یاد ستاتی ہے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، تیری یاد ستاتی ہے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، ایک بار لوٹ کے عارض میں، ہم رہ ایک بار لوٹ کے عارض میں،
سپاہی ختم نبوت کا تو شہدائے آقا کی عظمت کا تیرے جیسا دیوانہ کہاں رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیرے جیسا دیوانہ کہاں رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ کے آ کیوں روٹھے ہو کچھ بولو نا یہ روٹھنا بابا چھوڑو نا دل سہما آپ بنا رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ یہ ملک ہے چور لٹیروں کا اندھوں کا گنگوں بہروں کا یہ ملک ہے چور لٹیروں کا اندھوں کا گنگوں بہروں کا حق کہنا جرم بنا رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ کے آ بابا جی سے کس کس کی ملاقات ہوئی ہے کس کس نے سلام کیا ہے کس کس نے چلو ان کی محفل میں بیٹھ کے ان کی زیارت ہی کی ہے پھر سب یہ شعر اگلا سب ان کی لیا ہے وہ دور حسین یادوں کے وہ پہرے ختم نبوت کے وہ دور حسین یادوں کے وہ پہرے ختم نبوت کے یاد آئے تو آنسو گئے رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی تیری یاد ستاتی ہے رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی ایک بار لوٹ کے آ رضوی ایک بار لوٹ میرا کہ مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوے میرے غلام عبداللہ بن انیس جاؤ خالد بن عثمان الحزلی کو قتل کر کے آؤ صلاۃ الطالب پیر سائیں سبحان اللہ جی پیران دی اولاد سبحان اللہ کہیں جی فرمایا جاؤ تے اس گستاخ نو خالد بن عثمان الحزلی نو قتل کر کے آؤ مقام عرفات کے قریب ایک وادی ہے اورانا وہاں وہ رہتا تھا مکہ کے قریب تو حضرت عبداللہ بن انیس عرض کرتے محبوب حضور فرمایا کہ فقتل ہو فرمایا میرے غلام جاؤ تو اسے قتل کر دو جاؤ اسے سیاستہ کی حدیث ہے کون سی حدیث ہے بولو منصب نبیین کا معنی ہے فقتلو جڑا حضور کے خلاف گل کرے ادھر ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہے نا جی حضور دا دیکھو حدیث مرفوع تقریر مفتی صاحب
حدیث مرفوع تقریری مدو میرے غلام جاؤ تے جا کے اسے قتل کرو جا مرفوع کون نہیں مرفوع کون نہیں تقریری نہیں کون نہیں قتل کرو. عرض کی یا رسول اللہ. اچھا فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا حضرت عبداللہ بن انیس گستاخ خالد بن عثمان کو قتل کر رہے. فرماتے ہیں میں چلا گیا. فرماتے ہیں جب میں گیا یہاں حدیث مختصر ہے ابو داؤد شریف میں, دوسری کتاب میں بڑی طویل حدیث ہے, تو میں نے سمجھانا بابو صلاۃ الطالب گستاخ نو مارنا ہوئے تے بندہ جائے گستاخ نو مارن واسطے تے نماز دا ٹائم ہو جائے, نماز قضا ہو رہی ہوئے تو وہ نماز کیویں پڑھنی, نماز استخارہ کیویں پڑھنی, طریقہ ہے صلاۃ الوتر کیویں پڑھنی, عیدین دی نماز کیویں پڑھنی, جمعے دی نماز کیویں پڑھنی, سفر دی نماز کیویں پڑھنی, نماز جنازہ کیویں پڑھنی ہے نا جی. تو گستاخ نو بندہ مارن منجے تے ٹائم ہو ونجے نماز تو نماز کیویں پڑھنی, سبحان اللہ. یہ نویں نماز ہے تو میرا آقا کدو نہیں فرمائی نا, سند بابا جی دسی سبحان اللہ. یا ابو داؤد شریف جدوں پڑھی سی تاں اس وقت ہی پڑھ کے بھی لنگ گئے سا, یقین کرو مفتی صاحب. ابو داؤد شریف پوری پڑھی اس دور حدیث کی کلاس درس نظامی پڑھانے ہیں, میں نے 16 سال ہے, یہ ہمارے بابا جی کا فیضان ہے, سمجھ آئی. اچھا تو فرمایا کہ صحابی کہنے میں جناب گیا تے فرائیتہ میں دیکھا جناب تے وہ بیٹھا سی کہنے وحضرت صلاۃ العصر, فرمان لگا عصر کی نماز کا بھی ٹائم ہو گیا. عصر کی نماز کے بارے میں مفتی صاحب تشریف فرمائے, علماء باقی بھی بیٹھے ہیں, ڈبل حکم ہے قرآن مجید کے اندر, حافظ علی الصلوات, سب نمازوں کی حفاظت کرو. عصر بیچ میں شامل ہے کہ نہیں, بولو. آگے فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ, بالخصوص درمیانی نماز کی, ڈبل حکم آ گیا نا. میرا آقا نے فرمایا جس کی ایک نماز عصر رہ گئی گویا اس کا اہل بھی برباد ہو گیا, اس کا مال بھی برباد ہو گیا. عصر کی نماز کا ڈبل حکم ہے, اتنا سخت تاکید ہے. فرماتے ہیں کہ میں گستاخ کو مارنے کے لیے جا رہا تھا, عصر کی نماز کا ٹائم بھی ہو گیا. فقل تو میں نے سوچا اپنے آپ سے, میں نے کہا انی لا اخاف ان یکون بینی و بینہ ما ان اوخر الصلاۃ. فرمان لگے میں کیا یار گستاخ نو مارنے دا حکم ہی میرا آقا دیتا, وہ بھی پورا کرنا, تے عصر کی نماز دا ٹائم نہیں ہو گیا, تے ہن نماز اگر میں پڑھنا تے گستاخ نو جڑا مارنے دا حکم ہے وہ دی تاخیر ہو جائے گی, حضور دا حکم جو حضور کو فرماؤں کہ نماز پڑھ رہے, امام صاحب کیا فرماتے ہیں جی, اگر ایک حضور دا غلام نماز پڑھ رہا, میرا کہنے بلا کرنا او میرے غلام, اس کو چاہیے کہ وہیں پہ نماز چھوڑ دے, جا کے حضور کی بات سنے. تاجدار فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر بھی حضور کا امت ہی نماز پڑھ رہا ہو, اس کی قسمت جا کے میرا آقا فرمایا او میرے غلام جاؤ وضو کے لیے پانی لے کے آؤ, مثال کے طور پہ, تو وہ وہاں کہیں پہ نماز چھوڑ دے, توڑ نہیں دے, چھوڑ دے, جائے لوٹا اٹھائے, جا کر محبوب کے وضو کے لیے پانی لائے, پانی لا کر اگر آقا اجازت دے تو وضو بھی کرا دے, قدمین شریفین پہ ہاتھ بھی پھیر, سبحان اللہ سبحان اللہ, ما مست خزن ولا عنبرا ابین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرماتے ہیں او میرے حبیب کے غلاموں, نہ کوئی میں ایجا ریشم دیکھا کہ جڑا میرے آقا دی ہتھیلی نہ نرم ہو گئی, سبحان اللہ, کوئی شے کائنات ایسی نہیں سی جتنی میرے آقا دی مبارک نرم ہتھیلیاں سن, سبحان اللہ, ریشم سی زیادہ نرم تھی. اچھا میں بات کیا کر رہا تھا, ہاں امام صاحب کی بات کر رہا تھا. فرمایا کہ حضور فرمائیں کہ جاؤ وضو کے لیے پانی لاؤ, وہ وضو کے لیے پانی لائے, محبوب کو وضو کرائے, پھر واپسی پہ آ کے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے پڑھے, سبحان اللہ, وہیں سے سبحان اللہ. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا, مجھے کیا خبر تھی رکوع کی, مجھے ہوش کب تھا سجود کا, تیرے نقش پا کی تلاش کے میں جھک رہا تھا نماز میں, ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا, تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں.
تصور میں کرے رہنا دل میں ہو یا تیری سر پہ در نیاز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز ہو، وہ بھی کوئی نماز ہے، یار نہ ہو نماز ہو۔ کاف قاضیہ کھول کتاب دسامے کو، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام آزان دیتی گھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ کیا مفتی صاحب مسئلہ دسو، نماز پڑھا لگا ادھروں میرے آقا تشریف لے آئے اور دسو کی کرا، نماز پڑھا یا حضور نے استقبال کرا؟ کاف قاضیہ کھول کتاب دسامے کو، ایڈو وقت نماز اڈو یار آ گئے، ایڈو پاک امام آزان دیتی گھنڈ کھول اڈو سرکار آ گئے۔ فرض تو ہی عظیم ہے نہیں، میری سوچ تو پانی مکھے تار آ گئے، نہ شاد نماز قضا پڑھسوں اٹھی ادب کروں دلدار آ گئے۔ کیا ہے نماز کی تو قضا موجود ہے، دیدار مصطفیٰ کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا پہلے محبوب کا دیدار، نماز بعد میں۔ نماز اسلام کے ارکان میں شامل ہے، یہ نہیں کہ تم نماز ہی چھڑ دے ہو۔ گل سمجھ آئی؟ ہاں، بہت سخت نماز کے بارے میں حکم ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اعمال میں سے، سمجھ آئی؟ یہ مطلب نہیں ہے حضور دی غلامی پکی نب کے دو اتھنا، حضور دی غلامی دا پکا دامن تھام کے پھر نماز پڑھی جائے، پھر نماز ہے، پھر نماز ہے، پھر نماز پڑھی جائے۔ جی میں صحابی پڑھن لگے ذرا تک ہو، صحابی نماز پڑھن لگے نا جی، اچھا فرمان لگے بھائی اصل دی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں کیا نماز بھی جاندی حضور دا حکم بھی پورا کرنا، اگر نماز پڑھنا تو حکم میں تاخیر ہو جائے گی، اور کی کرا؟ فرمان لگے فانطلقت امشی وانا اصلی و اومی ایمان نحوہ، فرمان لگے کہ معروف دا حکم میں تاخیر اے دا برداشت نہیں، گستاخ زیادہ دیر زندہ رہے، گستاخ زیادہ دیر ہے۔ میرا آقا نے فرمایا جو بندہ ترمذی کہتی جو گرگٹ کو پہلی ضرب سے مارے گا، جڑے گرگٹ کو پہلی سٹ نہ مارے تو کنڈا کٹ دے، فرمایا اس کو 100 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ صحابی بھی کی کہندے ہیں کہ ہن اگر نماز پڑھنا تے گستاخ زیادہ دیر زندہ رہے گا، انہوں زندہ رہن دا حق حاصل نہیں، انہوں جتنا گندی ہوئے پھڑکاؤ۔ حضور نے فرمایا گستاخ ہوئے گرگٹ انہوں پہلے سٹ مارو تو کنڈا کٹ دیو۔ میرا آقا نے فرمایا جو دوسری ضرب سے مارے گا، تیسری ضرب سے مارے گا، اس کی نیکیوں میں کمی آ جائے گی، 100 نیکیاں پوری نہیں ملے گی۔ حضور غزالی زمان ملتان شریف والے بابا جی، بڑے بابا جی سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کسی نے پوچھا حضور جڑا پہلے سٹ نہ مارے 100 نیکیاں پوریاں ملدیاں، جڑا دوئی سٹ نہ مارے وہ نیکیاں گھٹ جاندیاں، جڑا تری سٹ نہ مارے وہ نیکیاں اور گھٹ جاندیاں، حضور کیوں گھٹ دیاں؟ حضور غزالی زمان نے فرمایا اس لیے کہ اس نے گستاخ رسول کو مارنے میں تاخیر کی ہے۔ ایسے آپس میں بیٹھے ہیں ذرا دیکھنا، ایک دو کتنی دیر لگی، پہلی ضرب اور دوسری ضرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 1-2 سیکنڈ کا ہے۔ او میرے آقا تو اے بھی نہیں چاہتے کہ گستاخ رسول 1 سیکنڈ زندہ رہے، اور گستاخ ہوئے درندہ ہو ابراہیم خلیل اللہ دا کہ میرا آقا فرمان رہا میرے غلام انہوں دعا سارے لین دینا، وہ دا کنڈا پہلی سٹ نہ کٹ دے، یہ دوئی سٹ ماری تو نیکیاں تیریاں گھٹ جان گیا۔ اوہ محمد عربی دے غلاموں میں انہیں گل پوچھنا چاہنا ہوئے، وہ درندہ گستاخ ہوئے ابراہیم خلیل اللہ دا انہوں دوسرے سیکنڈ زندہ رہنے دا حق نہیں ہے، وہ چوڑی گستاخ ہوئے میرے آقا دی، وہ میکرون گستاخ ہوئے میرے آقا دا، وہ اجی تک زندہ، وہ اجی تک بھی زندہ۔ اگر حضور دی پوچھ لے ہوئے میں تو ابراہیم خلیل اللہ دا گستاخ درندہ نہیں سی برداشت کردا کہ 2 سیکنڈ زندہ رہے، اور میرے امت ساری مر گئی سی، تو کتنے سال سی کہ 2 میں گستاخ زندہ، تو کی جواب ہوئے گا؟ میرے سمیت میں بھی شامل ہے، کی جواب ہوئے گا؟ بابا جی تو کلے بہندے سی نا، کلے بہندے سی مہمان مل کے چلے جانا نا، جو آپ کلے بہندے سی نا، جو فرماندے سی مولانا یار ساڑی کوئی نہ ایسی خفیہ فورس ہویا جڑا جا کے نا اس فرانسیسی چوڑے دا سر لا کے لیا ہوئے، خدا دی قسم ہے آپ ایک غم کھا گیا، آپ دنیا تو ٹر گئے،
اے آپ دے جان دا سبب سی آپ دعا منگے سی یا اللہ میں حضور کے کارٹون دیکھن تو پہلے پہلے میں موت دے دیں میں نے زندگی نہیں چاہیے کوئی میں نے گولی مار دے میں نے جیلیں چھوڑ دو میں نے زہر دے دے ہاں جی میری نس پھٹ جاوے میں نے زندگی دی کوئی لوڑ کو نہیں میں حضور دے اس زمانے چ ہونا سی کہ حضور دے میں کارٹون دیکھنے سن صحابی رسول کہنے کہ ادھر اثر دی نماز دا ٹائم جا رہا تو گستاخ نو بھی مارنا گستاخ نو بھی مارنا تو فرماندے اگر میں اثر دی نماز پڑھدا تو گستاخ نو مارنے تاخیر ہوئے گی گستاخ نو مارنے انہوں تو زندہ رہن دا حق ہی نہیں ہے انہوں تو جلدی پھڑکانا انہوں تے جلدی پھڑکانا انہوں تے فرماندے فن طلقت امشی وانا اصلی و اومی ایمان فرماندے پھر میں جناب میں پھر چلتے چلتے نماز پڑھی اللہ اکبر سبحان اللہ شریف کی میں دکھا سکتا ہوں اللہ بیٹھے ہیں جی ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 178 اللہ باب صلاۃ طالب عنوانی بعد امام نے سبحان اللہ فن طلبت امشي وانا اصلي اومي ایمان اللہ نحوه ان طلبت امشي نحوه وانا اصلي ایمان جی فرمان دے میں چلتے چلتے نیت کر دیتی بے ٹائم زیادہ نہ لگے نو پھڑکانا سبحان اللہ نبی کی ایک صدا مستاخر نبی کی ایک صدا سرطان سے جدا سرطان سے جدا کدے ایجی بھی کدے نماز ہوئی اللہ کیا بات ہاں جی کدے چلتے بھی نماز کدے ہوئی جی بولو چلتے بھی کدے نماز ہوئی وہ سجدہ پیر نماز اٹھ جاوے تے نماز پڑھ جاندی کیا بات وہ قبلے رخ بندہ پھر جاوے تے نماز ٹوٹ جاندی وہ قدم ہی چڑھ جاندا صحابی تے اثر دی نماز پڑھی جاندا اور رکوع کیویں کیتا وہ سجدہ کیویں کیتا آئے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے گل ہے اصل ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے اصل رسول بندگی استاد مار کی ہے اے نماز پڑھیا کر باوجود امن پکا نہ کے پھر نماز پڑھ کے چس نہ آئی تو پھر کبھی کدے چلتے نہیں یار نماز ہوئی ہیں لیکن ہوئی ہائے حضور نے صحابی نہیں پڑھی حضور دے مجھے بولو صحابی نہیں پڑھی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض آج سمجھ آئی بابا جی کہنے سی نا وہ فرض ہوئے تھے فرا ہوئے فرض ہوئے تھے فرا ہوئے ایک کیوں ہو سکتا آج سے مطلب یہاں پر توجہ فرمائی تھے مولانا فرض ہوئے تھے فرا ہوئے تھے انج ہوندہ سمجھ آئے گی نہیں جڑا فرض ہوئے وہ تو اصل ہوندہ یہ انہیں درس نظامی پڑھتے ہیں وہی سمجھ سکتے ہیں فرض جڑا وہ اصل ہوندہ فرا نہیں ہوندہ لیکن سارے جتنے بھی فرائے ہیں وہ حضور دے غلامی دی فرا اصل رسول بندگی استاد بن کے سارے فرضاں دی اصل میرے آقا دی غلامی حضور دی غلامی فرمان ہے جی دیکھو نا کیا انداز کی ہے صلاۃ الطالب میرے پوچھنا جناب دوستو بھائی کوئی نوی نماز کسی نے پتا وہ صلاۃ الطالب کدی پڑھی ہے وہ بسترے چک کے سنتا دی ساری تبلیغاں کر کے وہ نماز ہے پڑھ گئی وہ کدی صلاۃ الطالب بھی پڑھی ہے زندگی میں ٹھیک نہیں پڑھی ہے میرے آقا کی عمر مبارک 63 سال تھی کتنی عمر تھی بولو کوئی صلاۃ الطالب 90 کاڑی پڑھ دیں کسی اور پڑھی کے سامنے آئے میں اور کے سیدہ نہیں ہونا میں اور کے سیدہ میں اور کے سیدہ میں اور کے سیدہ میں نو تیرے ہوندہ میں نو تیرے ہوندہ میں نو تیرے ہوندہ میں پنچھی تیرے پجرے گا میں پنچھی تیرے میں نو ہتھی چوک چگا بابا میں نو ہتھی چوک میرے تن من نچنے چاہتا ہے لبیک دلاش نچا بابا
جمعے دی نماز نہیں پڑھنا، صلاۃ استخارہ بھی پڑھنا، صلاۃ حاجت بھی پڑھنا، اور فجر زور اثر مغرب عشاء 5 نمازیں بھی تو پڑھنا، اور کدی صلاۃ طالب کدی پڑھی ہے جی تینوں پڑھنی نہیں آندی آدم لبیک والے سمجھا دینے، تو میرے بابا جی دی دیوانے سمجھا دینے، بابا جی دے مزار تے بابا جی خود ہی سمجھا دیں گے، میرے قائد جانشین امیر مجاہدین سمجھا دیں گے کہ صلاۃ طالب کیوں نہیں پڑھی جاندی۔ ایک منٹ، حضور کی عمر مبارک تھی 63 سال، توجہ، عمر مبارک کتنی تھی؟ بولو 63 سالوں میں میرے آقا نے کتنے حج فرمائے؟ مفتی صاحب تجھے بولو، صاحب فرما رہے ہیں ایک حج ہے بھی حقیقت، ایک حضور نے حج کیتا 63 سالوں میں، ٹھیک ہے جی، توجہ ہے، وہ توجہ ہے، دھیان کرنا، گل بڑی پتے دی، وہ جڑے صلاۃ کی تعلیم چھڑ کی باقی نمازیں چھکی کھڑوتے ہیں، اے انہاں واسطے گل ہے، تے لبیک والے صلاۃ و تعلیم تو بندے کتنی باری پڑھ چکے ہیں، ہاں جی، ہاں ہم تو کیا مطلب صلاۃ و تعلیم پڑھتے ہی رہیں گے، کہنے منصب نبی فضل حدیث ضعیف ہے، اور میں کہا صلاۃ و تعلیم پڑھنے آگے، ہم صلاۃ و تعلیم پڑھ لیں گے، اور نماز پڑھنے سے کون روک سکتا ہے؟ نماز پڑھنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ کمال ہے۔ عمر مبارک تھی 63 سال، میرا کہنا حج فرمایا ایک، آج کتنے فرمائے؟ ہائے ہائے، اگلی گل بڑے دھیان آ رہی، اور میرے آقا نے 63 سالوں میں ایک حج فرمایا، اور میرے آقا جہاد کے اوپر 29 بار یا 27 بار تشریف لے گئے 63 سالوں میں، اور حضور ایک کام فرمایا 63 سال ایک باری، اور ایک عمل مبارک اور جڑا حضور فرمایا 27 باری یا 29 باری، دو رہے کام۔ امام بوسیری نے جو قصیدہ بردہ کی شریف شرح خربوتی اس میں لکھا ہے کہ حضور 29 بار جنگ پہ تشریف لے گئے بنفس نفیس خود، اور کچھ سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضور 27 بار تشریف لے گئے، سمجھ آئی؟ 27 بار حضور تشریف لے گئے، حج حضور نے ایک باری کیتا 63 سال، جو عمل حضور نے ایک بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے یا جو 27 بار فرمایا اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ بولو بولو، اور لبیک والوں تمہارے علاوہ میں باقی اسی پوچھتا ہوں، اور جو عمل حضور نے ایک بار کیا زندگی میں وہ 8 لاکھ میں ہوتا ہے، اور پیر اور مولوی سارے ہاں جی بڑی بڑی ڈھڈھاڑے تے بڑے بڑے جبے والے ہر سال پہنچے ہونے 8 لاکھ روپے لا کے ہر سال پہنچے ہونے، جڑا عمل حضور ایک باری کیتا وہ 8 لاکھ نہ ہوندا، ہر سال ہی کر دیں تے حاجی بڑے بڑے حاجی بھی جڑے حرام کما کے ہر سال کے جناب تے وینے بخشاون اوکھے، ہر سال عمرے تے پہنچے ہونے، ہر سال حج تے پہنچے ہونے، وہ عمل جڑا حضور زندگی ایک باری فرمایا وہ 8 لاکھ روپے نہ ہوندا، وہ تو ہر سال کرنا، تے او عمل جڑا حضور 27 باری کیتا او فری ہوندا۔ ساتھ ہوتا ہے اور ہر سال کرنے کے لیے تو پہنچا ہوتا ہے، جو عمل میرے آقا نے زندگی میں 27 بار فرمایا کم از کم فری میں ہوتا ہے، کبھی ایک بار بھی تو نے نہیں کیا، تے لبیک والے کو پوچھو، اللہ اکبر ہے جی، لبیک والے کو پوچھو بادشاہو تانوں سمجھ نہیں آندی تانوں سمجھا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور تسی کتنے خوش نصیب ہو
تانوں بابا جی اس عمل تے لا گیا جڑا حضور 27 باری کیتا. بڑے کم نصیب نکلے جو قرار تک نہ پہنچے. بڑے کم نصیب نکلے جو قرار تک نہ پہنچے. در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے. در یار تے ہر سال 8 لاکھ روپے لا کے وہ عمل کرو جڑا حضور ایک باری کیتا. اور دل یار ہے کہ وہ عمل جڑا حضور 27 باری کیتا تے فری ہوندا. وہ ہر سال نہیں تو ہر وقت کر. یہ دل یار ہے. یہ کیا ہے جی؟ توڑ جا کے جناب 8 لاکھ روپے لا کے تو مڑ کے حاجی صاحب آ گئے. وہ اے حج قبول نہیں ہے. ایسا حج زحمت بجا کے سوا کچھ بھی نہیں. اس اگر محکم نہ ہو احمد مختار کے ساتھ. حسن رضا فرماتے ہیں کہ بھائی ان کے دشمن سے تجھے ربط رہے میل رہے. شرم اللہ سے کر کیا ہوئی غیرت تیری. ان کے دشمن کو اگر تو نہیں سمجھا دشمن وہ قیامت میں کرے گے نہ رفاقت تیری. اہل سنت کا عمل ہو تیری غزل پہ حسن تب میں جانوں کہ ٹھکانے لگی ہے محنت تیری. گل سمجھ آئی؟ وہ یار ساڑھے بابا جی دیکھو اسلام دی روح جڑا عمل حضور ایک باری کیتا اے 27 باری کیتا ہے جی. صلاۃ الطالب لبیک والی پڑھ دینا ہے جی. اس والی جناب صلاۃ الطالب پڑھن لگے سا سیٹنگ خانہ چوک کے تو کہتے محترم پہلی بار گرفتار رمضان شریف گرفتار ہوئے تے غازی سرفراز شہید رحمت اللہ تعالی علیہ جدو انہوں 5 گوڑیاں لگی ہیں. اے عمل میرا کنے کیتا حضور دی عزت تے پیرا. جدو اے صحابی اے میں گل پوری کر دے اے فرمان دے شارٹ کٹنا فرمان دے میں گیا ہوں خالد عثمان بیٹھا سی تیری کنا 500 سال کا رستہ ہے حضور. ہاں جی 500 سال کا رستہ ہے. نیچے دوزخ ہے. بال سے باری کا تلوار سے تیز ہے. اس کے اوپر سے گزر کے جانا ہے. حضور وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا فرمائیں گے رب صلی امتی یا اللہ میرے غلام کو سلامتی سے گزار. یا اللہ یہ لبیک والا سلامتی سے گزار. انہیں میری خاطر بڑے دکھ جھلے بڑے پرچے جھلے بڑے گھر بار لٹوایا اور بڑی جیلہ کٹیاں اور بڑی پولیس کو مار کھاتی میری خاطر. یا اللہ انہیں سلامتی نہ گزار. یہ حضور دعا فرمان کے نا جی غلام پلک چھپکنے کی دیر میں گزر جائے. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. رب سلم کی صدا پر حج دکھاتے جائیں. کوئی یار بال سے باری کو تلوار سے تیز ہو اس کے اوپر سے گزر رہا ہو وہ ہم وجد کر سکتا ہے. جو مستی سے ناچتے ناچتے گزرے گا بندہ. لیکن امام کیا فرماتے ہیں یا رسول آپ کی آواز آئے گی رب سلم امتی یا اللہ میرے غلام کو سلامتی سے گزار. تو محبوب آپ کی آواز سن کے اتنے مست ہو جائیں گے ہم وجد کرتے کرتے گزر جائیں گے. حضور وہاں پر کس لیے کھڑے ہوں گے؟ امت کے لیے. 2 مقام ہو گئے. یا رسول اگر آپ وہاں نہ ملے تو فرمایا انس پہ حوض کوثر پہ آ جانا. اتنی شدید گرمی ہوگی میں اپنے ید اللہ والے مقدس ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا. حوض کوثر پہ حضور وہاں پہ میرے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. ہاں جی حضور میزان پہ میرے اور آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. پل صراط پہ میری خاطر اور آپ کی خاطر کھڑے ہوں گے. ہاں جی حوض کوثر میں میرے اور آپ کی خاطر کھڑے ہوں گے. دنیا میں آئے تو میری اور آپ کی فکر تھی. دنیا سے گئے تو میری اور آپ کی فکر تھی. حضور معراج کے موقع پر رب کا دیدار کرنے کے لیے گیا میری اور آپ کی فکر تھی. اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بولو. میرے آقا نے پوچھ لے ایسا نا بزرگ یہ دونوں پیڑی والی خاکے بنائے نے لگانتیاں نے بابا جی میں مقال سنائی خود فرمان صاحب ایک بزرگ سن سے عمرے دے گئے تو انہوں نے کیا کہ حضور بابے بنی شہبہ تو تشریف لے آ رہے ہیں. حضور دے 4 یار بھی نال پیچھے پیچھے بابا مجذوب فرماندن کے بھی دیکھا تو حضور بڑے جلال ہے. میرا آقا فرما رہا ہے کہ مجھے فرانسیوں سے تو گلہ نہیں ہے مجھے تو اپنی امت سے گلہ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ جب اس بندے نے یہ حالت دیکھی تو حواس باختہ ہو گیا. اس کے ہوش حواس اڑ گئے. محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے صلہ دیا
جو ہمارے غم میں صدار ہے انہیں ہم نے دل سے بھلا دیا. ہم تیرے مزاج کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے اور تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رحمت میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے دربام کو تو سجا دیا. کہ بھی آئے نایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم میں رخ عزیز تھا انہیں تیرے غم نے رلا دیا. سمجھ آئی؟ اس واسطے حضور کے دین کا ساتھ دینے کے لیے ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ الطالب پڑھنے کے لیے ٹی ایل پی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو. جاتی الیکشن آ رہے ہیں کہ مور کریں دلانی. کیوں؟ اس واسطے کہ ہر دفعہ سانو نکلنا پہنا ہے تاں سن دیں. انہوں کو خود نکلنا پڑا. اسی انے بندے 35 بندے اس باری شہید کرائے، پچھلی باری 27 کرائے، اس تو پہلے 8 کرائے، وہ بندے کتنے سے کرا چکے ہیں. وہ سانو بندے شہید کروا کے احتجاج کر کے نہ دسنا پونا کہ بھائی حضور دی توہین ہو گئی. وہ خود کون ہے؟ ادھر کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. اور تم نے کلمہ نہیں پڑھا، اور تمہیں جو کوئی سلوٹ نہ مارے تو نوکری سے معطل کر دیتے ہو، اور تمہیں اپنی عزت اتنی پیاری ہے. اسے فرمایا یہ کون ہے؟ تو اپنی عزت اتنی پیاری ہے تمہیں. بابا جی فرماتے اگر ہم نے اپنی ذات اتنا بھی حضور سے پیار کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. یہ نوبت. ایک ماں کے 5 پتر ہیں. کتنے ہیں؟ 10 پتر ہیں، 11 ہیں، اللہ کی دین ہے. اگر اس ماں کو کسی اجنبی نے یوں دوپٹہ پھینک دیا ایسے، اس ماں کے جو 11 پتر ہیں وہ کیا کریں گے آپ بتائیں؟ بولو جی. 11 پتر جڑے وہ جا کے بندے کو چیر دیں گے، کوئی پیچھے رہے گا؟ یہ نہیں ہوئے گا کہ 5 کہہ دیں تُسی باقی 6 گھر ہے وہ اسی 5 جانے انہوں پڑھدا گیا نے. بولو بولو. 11 ہی جان گے. اگر کوئی ایک پیچھے رہ گیا تو ماں کی کہے گی؟ اونچا بولو. بغیرت نہیں ہوئی بھی کہے گی میرا پتر ہے ہی نہیں. اے ماں کا پتر ہوندا تے ماں کی عزت کا وفادار ہوندا. او میرے محبوب کے غلاموں میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں، اگر ماں کی عزت کا پہرے دار بندہ نہ بنے تو ماں کہتی ہے میرا پتر نہیں ہے. اور اگر حضور کی عزت کا پہرے دار نہ بنے، حضور نے فرما دیا میرا امت ہی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. وہ ماں کے لیے 11 پتر نکلتے ہیں، اور جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی جا ایک تجھا حاضری لگا کے آ جا. وہ ایک نے اپنا کلمہ پڑھا، میرے باقی دا بیٹھے انہوں نے کلمہ کو نہیں پڑھا. وہ تو اپنی حاضری لگان گیا نا، باقی دا کے تک ہیں. وہ ماں کی خاطر تم 10 کے 10 نکلتے ہو، 11 کے 11 نکلتے ہو. وہ جب حضور کی خاطر نکلنا پڑتا ہے تو ایک جاتا ہے. اب رزلٹ کیا آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہاری ماں کا مقام حضور سے زیادہ ہے؟ عمل سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ماں کے لیے سارے جاتے ہیں اور حضور کے لیے تو کیا ماں کا مقام حضور سے زیادہ ہے؟ حالانکہ میرا آقا فرمایا ماں قدموں کے نیچے جنت ہے. حضور کی آمد سے پہلے مائیں منڈیوں میں بکتی تھی اور میرے آقا نے عزت دی ہے ماں کو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. تو حضور کو چھوڑ کے ماں کے پیچھے. تو حضور اگر پوچھ لیا ہو تیرے اندر میرے بارے ماں جنی بھی غیرت نہیں سی. اگر کوئی اپنی بیوی کی عزت کا وفادار نہ ہو، بہن کی عزت کا وفادار نہ ہو، ماں کی عزت کا وفادار نہ ہو، اسے کہتے ہیں بے غیرت. ہے نا جی؟ اگر کوئی حضور کی عزت کا وفادار نہیں ہے اسے کیا کہیں گے؟ ماں کی عزت کا وفادار نہیں ہے تو بے غیرت ہے، بیوی کی عزت کا وفادار نہیں ہے تو بے غیرت ہے. حضور کی عزت کا وفادار نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مستند بے غیرت ہے. تو پھر جو نہیں نکلتے وہ خود سوچے اپنے بارے میں وہ کیا ہے. گل سمجھ آئی؟ گل سمجھ آئی کو نہیں آئی؟ میں گل کر رہی سی کہ جدو مور لان جانا نا، مور لان جانا سانو ہر دفعہ احتجاج دین جو تخت ہے نا، دین تخت آئے گا افغانستان میں کوئی توہین کر کے دیکھے اگلے تن کے رکھ دین.
افغانستان دین تخت آیا نا پیرو دین تخت آیا نا ہوں اتنے کوئی حضور کی توہین کر کے ویکھے دین تخت آئے گا تو پھر عوام کو احتجاج نہیں کرنا پہنتا احتجاج کر کے دسنا نہیں پہنتا او جاگو بھائی وہ ستے مرے ہوئے حضور کی توہین ہو گئی حضور کے کارٹون بن گیا فلمیں بن گئی اس واسطے بابا جی فرماتے دین تخت لے آؤ اے نہیں فرماتے مولوی تخت لے آؤ فرماتے تسی لے آؤ دین تخت لے آؤ دین تخت آئے گا تو پھر کہنے کی لوڑ نہیں پڑی جناب وہ کارٹون بن گیا قاضی محمد ابو المنظور کیروان کے قاضی ایک بندے نے توہین کی ہاتھ ادھر قضات میں اس گستاخ کو پکڑ قاضی محمد ابو المنظور رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے گستاخی کی تو اس کو پکڑ کر قاضی صاحب کی عدالت میں لائے قاضی صاحب کو پوچھا ہاں انہیں کی جرم کیتا انہوں نے کہا جی انہیں توہین کی تھی حضور نے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اللہ ادھر کو انہوں نے اتھی گھسونے مار کے نہ سٹیج تھی مار دیتا لمحے پا کے نہ پیرے تھلے اتھی دو گھسون ٹھوکے اتھی ٹھنڈا ٹھار کر دیتا موقع تھی پوچھے حضور پھر عوام رو نہیں کرنا پہندا وہ محکمے دے ادارے خود کر دیں پوچھے حضور ہی کہ آپ فرمانے لگے کہ بھئی گورنمنٹ کے تیور بدل رہے تھے ان کے تیور تو میں نے کہا میں اپنے ہاتھ سے کنڈا نکال دوں آپ نے ہاتھ نہ میں کنڈا کاٹ دے وہاں سمجھ آئی لہذا دین تخت پر لانے کے لیے کرین پہ مور لگانی ہے کس پہ یار مجھے بتاؤ پاکستان بنے 72 سال ہو گئے ایکسیویٹر اور کرین میں فرق ہے ایکسیویٹر کے ہوتے ہیں چین ہوتے ہیں نا اور جو ہماری کرین ہے اس کی چین نہیں ہے وہ ٹائروں والی اور کنڈا ہے اس کا سمجھ آئے گی نہیں جتنے سارا گند ہے نا جی وہ کرین نہیں چاہتے سٹنا راوی 72 سال سارا گند جمع ہویا پیا سود دا گند کہیں فلم دا گند یعنی جو جہان دا گند سارا جمع ہویا پیا وہ کرین چاہ سکتی ہو تو کسی کو چکے ہی نہیں جانا ہے سائیکل تے آپ پینچر تھی ویسی تے شیر اڑا وہ تو ویسے کاغذی ہے یہ خالی اصلی شیر تے لبیک والے وہ کوئی شیر ہے جڑا حضور دی عزت دا پہرےدار نہ ہوئے گستاخ نہ کھلوے شیر دے وفادار ہوندے او غلام سامنے آوے تے پیراں تے پے جاندے سمجھ آئی کرین تے مور لانی کی کرنا جدوں تسی مور لان جاؤ گے نا تے عمران کو نہیں ویکھ رہے ہونا کہ بلے تے کرین بلے تے مور لاندا کہ نہیں نواز شریف نہیں ویکھ رہے ہونا کہ شیر تے مور لاندا کہ نہیں اور تیر تے زرداری دا پٹھا وہ بھی کوئی نہیں ویکھ رہا ہونا کہ تیر تے مور لاندا کہ نہیں اور کہڑا ہے اس کے علاوہ کوئی بتیرے جتنے بھی ہیں سارے وہ کوئی بھی نہیں ویکھ رہا ہونا کہ جناب یہ کتنے مور لان لگا لیکن جب کرین تے مور لگانی ہے توجہ تو میرا کا گنبد خضرا میں دیکھ رہی ہے او میرا غلام کے در جاندا میری عزت دے پہرےدار نہ کھلوندا یا گستاخ نہ کھلوندا لہذا تے کرین تے مور ناوی حضور فرما دے او یہ تے میرا غلام اپنا یہ میری عزت کے لیے اس نے ووٹ ڈالا تھا یار تم نے تو کہنا ہے وہ مولانا تم پرچی کی بات کرتے ہو حضور کے لیے ہم تو گدنے دینے کے لیے تیار ہیں وہ پرچی کی کیا اوقات ہے ووٹ کی کیا حیثیت ہے وہ محبوب کی خاطر یار جان مانگو چسا ہے پرچی مانگ رہے حضور کی خاطر پرچیاں جتنی ساری زندگی پرچی دینی حضور کے دین میں کل سمجھ آئی نا جی جدو جان دین دی واری آندی تے جان میں لبیک والے دینے کسی لبیک والے دیوانے جتنے شہید ہوئے کسی نے کانڈ تے گولی نہیں کھاتی حضور دے نام تے سینے تے گولی کھاتی ستمگر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے ہم نے اپنی آنکھوں سے خدا کی قسم دیکھا بینچ سینے تان کے جناب بینچ حضور دے نام تے گولیاں کھا دیے تے نعرہ لائے فیض آباد میں موجود سن غازی زہیب نو گولی لگی اٹھے تو جناب بیٹھا نہ کہندا تاجدار ختم زندہ باد زندہ باد آخری سال نکلا تے نعرہ کیسی تاجدار ختم زندہ باد ایک اور فیض آباد پڑے اس سائیڈ دے شہر والی سائیڈ دے ایک نوجوان اور انہوں گولی لگی جو بیٹھا نا جی تے کہندا آیا دین محمد عربی کا دین آیا
آیا اتنا پاکیزہ خون دے کے جا رہے ہو تو دین جانا نا ایک گل مور کہنے دلانے مور کہنے ڈیٹ لبیک تک کوئی بھی ہوئے تسی جماعت نو ویکھنا تے مشن نو ویکھنا بندے نے نہیں ویکھنا بندے نو اے نہیں یار اے تے میرا اس نے میری نا جائیداد دا جھگڑا اے لبیک کہنے ڈیٹ ہے اینو میں ووٹ نہیں دینا اینج نہیں ہونا تو اینو ویکھ کے ووٹ نہیں دینا تو میرا کہے دین نو ویکھ کے ووٹ دینا گل سمجھ آئی میری دادی جان انہوں کی عمر 85 یا 90 سال ہوئی جب الیکشن ہوئی نا بڑے الیکشن زندگی میں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تو جب پتہ چلا کہ وہ استاد صاحب کی پارٹی ہے تو الیکشن میں کھڑے ہیں فرمان لگی وہ حافظ خادم حسین صاحب کی پارٹی ہے میں کہا ہاں دادی تے فرمان لگی پتر میں نے انہوں نے ہاتھ کم دے راشا کہیں نا راشد 90 سالوں کی عمر ہونے الحمدللہ زندان تے وہ جنا فرما دیا کہ پتر مینوں بھی لے چلو میں بھی ووٹ پانا تو میں کہا دادی تانوں میں کیویں لے کے جاواں تسی بڈھے ہو میں نے ہمشیرہ دسیا میں تے لاہور سا تے لاہور ووٹ پایا سی ہمشیرہ کہندی ہیں میں کہا دادی میں تانوں کیویں لے کے جاواں تسی ایک تے بوڑھے ہو تے دوسرا تہاڈا ہاتھ کمدا اوتھے کیویں انگوٹھا لاواں گے فرمان لگی ہیں پتر مینوں گڈی پا کے لے جاؤ میں حضور کی دین کے لیے ووٹ ضرور ڈالوں گی میرا انگوٹھا دب کے لا دینا خادم حسین بھی صاحب کھلوتے حضور دی دین دکھاتے میں ہور تے کچھ نہ کر سکی میں ووٹ تے پا سکتی ہاں نا تو جناب اسی گڈی کڈی ہمشیرہ فرماندی ہیں میں انہوں گڈی چارپائی تے پایا بڑھاپے وچ اوتے لے گئے پولیس اسٹیشن تے چارپائی اندر لے گئے چک کے تے میری ہمشیرہ نے انگوٹھا نپ کے نہ جتے میں لائق کرے ہیں دادی میری کہنے لگی پتر دھیان نہ جانے کسی اور پاس نہ لگ جائے میں کہا کہ یا رسول اللہ محبوب میں اور تو کچھ نہ کر سکی تھوڑی عزت دی خاطر میں کریں تو ٹھپا تے لایا اگو مولوی جتے یا نہیں اسی ہر دا بھی جتے ہیں او اسی ہر دا بھی ہے کہ نہیں اسلام کی خاطر ہم کھڑے ہیں جو ثواب مل رہا ہے وہ دوسروں کو نہیں ملتا ایک گل ہو گئی ایک گل دوسری گل ہے ہم کہہ رہے کہ لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ بابا جی کے حیات میں ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے وصال کے بعد جانشین امیر المجاہدین علامہ صاحب زنجوی صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں بڑے ہو گے نہیں دو تو ہاتھ چکے کوئی ہے جڑا کسی اور دا تو میں صدقے جاواں ہوئے تو میں باری والی جاواں تم ہے سارے صلاۃ التالے پڑھنے والے سبحان اللہ من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا آیا دین آیا میری بات نہیں مکمل نہیں ہوئی ہم بابا جانی کے ساتھ ان کی داری حیات میں کھڑے تھے ان کے وصال کے بعد ساتھ بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم مرنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں گھڑی اٹھا کے یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد بابا جی کے ساتھ رکھنا کون کون چاہتا بابا جی نے روے مرن تو بعد اوئے ہوئے کیا بات ہے بھائی وہ شیرو تہاڈی بھی کیا بات ہے توجہ ہاتھ تھلے کرو اب میں یہ کہتا ہوں کہ عمران کا کارکن ہے تو اس کے ساتھ رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نواز شریف کا کارکن ہے تو اس کے ساتھ رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کوئی زرداری کا کارکن ہے اس کے ساتھ رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ان تینوں لیڈروں یا باقی جماعتوں کے لیڈروں کے کارکنوں سے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم مرنے کے بعد ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو بولو جتھے عمران رہے گا اسے پی آئی والے رہن گے انہوں نے کہنا انہوں سٹو اسفل سافلین بھائیوں نے سپورٹ کرتا سی دین دا سب تو بڑا ڈاکو چھوٹے تھپ تھلے انہوں دو زخش نہ کوئی رہے گا اتھے بظاہر کہنے سی میں جناب مدینے نہ جی مدینے جا کے ننگے پیری چلتا اتھے آ کے اسلام تے ڈاکے مارتا اقبال کہنا کعبہ را بسجود صنم را بطوافے بہتر ہے چراغ حرم و دہر بچھا دو جناب کعبے نے طواف ہی کرنا کعبہ را بسجود صنم را بطوافے وہ کعبے نو سجدے بھی کرنا تے بت نے طواف ہی کرنا بہتر ہے چراغ حرم و دہر بچھا دو بہتر کلمہ ہی چھڑ دے ٹھیک ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سر سر موم یا سنگ ہو جا اتھے ننگے پیری اتھا کے عاشقان رسول سارے جیلن سیدھیاں گولیاں
لکھاں پرچے سینکڑے زخمی 35-36 سارے شہید یہ کی جناب ہے ریاست مدینہ یہ ریاست مدینہ ڈرو خدا سے کچھ ہوش کرو ہاں جی مکرو ریاض سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بات سمجھ آئی کہ میں کیا ہاں کیا یہ اپنے لیڈروں کے ساتھ مرنے کے بعد رہیں گے بولو پھر آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں وہ یہ نہیں ہونا کہ اتنے نواز شریف نہ زرداری نہ عمران نہ تے مرن تو بات کرے بابا جی میں تھوڑے نال انا چل دفعہ ہو چک کے تو اتنے آ گیا حضور دی خاطر تو ساڈے میدان چ آیا نا اتنے دوڑ کی لانا ہن عمران کول جا زرداری کول جا نواز شریف کول جا سمجھ آئی تم بنا دو گے قیامت میں تو بن جائے گی ورنہ بگڑی ہوئی باتیں ہیں ہماری ساری وہ گل سمجھ آئی دو گلاں ہو گئی ہیں ساڈا نعرہ کی تیسری گل میں گفتگو پکان لگا ساڈا نعرہ کی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سب مین نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یہ ساڈا نعرہ ہے نا جی او بھائی کو شک شبہ ہے ساڈا نعرہ ہے سینہ تان کے بولو ساڈا نعرہ ہے کہ نہیں وہ ہے کہ نہیں کہ اسی مرن تو بعد سلیپا بند ہون گیا کہ اسی اتھے بھی یہی کرا لانا حضور قبر میں تشریف لائیں گے حضور قبر میں تشریف لاتے ہیں نا جی اسی گاج باج اتھے بھی نعرہ لاواں گے لبیک یا رسول اللہ لبیک توجہ لاؤں گے نعرہ اتھے سانو کوئی پریشانی بولو تے پی ٹی آئی والے اتھے نعرہ اپنا لان گے نون لیگ والے آوے ہی آوے تے جاوے ہی جاوے رشتے کہنا ہاں میں تم لے جانا ہے جی تیسرا کیڑا مورتیاں تے دودھ پاندا مورتیاں تے جڑا کہنا میں پاکستان میں صحیح وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہوں ہے پھٹے منہ تیرا بڑا منہ ہی غلط چنگی جا کریا اچھا دی گل نہیں ہے حقیقت ہے وہ کہتا ہے نا یار کہنا جناب کہ میں چوڑا دیکھنا تھا وزیر اعظم تو خود ہی چوڑا ہو جا سانو کیڑا اعتراض ہے جی کیا مرن تو بعد نعرے لان گے اپنے وہ تسی کنے سچے ہو وہ آئینے کے سامنے آ گیا پھر تھوڑا نعرہ وہ اتنا جھوٹا کہ تسی مرن تو بعد نہیں لا سکتے وہ ساڑھا نعرہ اتنا سچا مرن تو بعد نہیں لاواں گے ساڑھا لیڈر اتنا سچا اسی دنیا تو نال کھڑوتے ہیں کہ بابا جی کی وصال تو بعد تو اسی خود مریں گے اسی بابا جی نہ رواں گے اتھے ہی نہیں وہ بولو بھائی یہ سارے کام کر سکتے ہیں کہ پھر دیکھو ساڑی جماعت کتنی سچی بابا جی سانو کیڑے پاسے لا گئے لہذا بابا جی نہ کھلو جاؤ تو تحریک لبیک پاکستان نہ کھلو جاؤ حضور دین تخت پہ لائیے رہے گا یوں ہی ان کا 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 آخر میں دو یہ جملہ آپ سب نے آمین کہنی ہے یا رسول اللہ آپ نے آمین کہنی ہے جملہ میں بولوں گا یا رسول اللہ آج ہے ہمیں بھی کچھ آداب محبت یا رسول اللہ آج ہے ہمیں بھی کچھ آداب محبت الجھے تیری زلفوں میں ایسے کہ سور جائے آخر دعوانا مصطفیٰ جانے